میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ میرے دو اور بھی کلیگز یہاں بیٹھے ہیں تو ہم جامعہ کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ سامعین محترم، یہ وقت تو گزری جانا ہے، اور وارث شاہ نے کہا تھا کہ وقت کسی کا ساتھ نہ دے گا، ہاتھ اور جیبیں جھاڑو گے۔ وارث شاہ یہ عمر کے مہرے آخر ایک دن ہارو گے۔ اور میں محمود الحسن راجہ صاحب کی اتنی خوبصورت شخصیت کہ ایسے دنیا سے چلے جانے پہ جہاں دکھ کا اظہار کرتا ہوں وہاں پہ ان کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمیں ضلع کوٹلی سے کوئی 3-4 ایسی شخصیات کی ضرورت تھی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے نیڈ بیس اسکالرشپ کے لیے ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں اور ان کا سماجی کردار بھی ہو۔ میں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس فنانشیل ایڈ تھا تو ہم نے راجہ محمود الحسن راجہ صاحب کا انتخاب کیا جناب وائس چانسلر صاحب کے حکم سے، اور 5 برس تک میں اس فریضہ کو سر انجام دیتا رہا، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمود الحسن راجہ صاحب بھی تشریف لاتے تھے، اور وہ نیڈ بیس اسکالرشپس ہوتے تھے 30، 25، 28، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، جبکہ جامعہ میں بچوں کی تعداد 6000 ہے، 5500 ہے، 5000 ہے، اور وہ سارے جو آتے تھے ہمارے پاس بچے، وہ 300 یا 400 بچہ آتا تھا، وہ نیڈ بیسڈ ہی ہوتا تھا، یعنی ضرورت مند ہوتا۔ تو راجہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے اور ہماری میٹنگ 9، 9:30، 10 بجے شروع ہوتی اور ہم انٹرویو کرتے رہتے، وہ پورا پینل جو وائس چانسلر صاحب کی موجودگی میں بیٹھتا۔ تو شام پڑ جاتی اور ہم کبھی موبائل کی لائٹ سے بھی کام کرتے تھے، کبھی لوڈ شیڈنگ جب ہو جائے شام کے بعد ملازم بھی چلے جاتے تھے، لیکن محمود الحسن راجہ پوری اپنی دیانت کے ساتھ، اپنی متانت کے ساتھ، اپنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ایک ایک بچے کے انٹرویو میں شریک ہوتے تھے، اور آخری جب تک بچے کا انٹرویو نہ ہو جاتا وہ اپنے نشست سے اٹھتے نہیں تھے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ 5 برس تک وہ یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بچے ہمارے پاس آتے، ایک بیٹی آئی تو اس نے کہا کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اسکالرشپ کیوں چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں۔ تو ہم نے کہا آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں، روزگار کیسے؟ انہوں نے کہا والدہ نے کچھ بکریاں رکھی ہوئی تھیں، وہ بیچ کے میں نے 1-2 سیمسٹرز کی فیس دی، تو والدہ نے میری شادی کر دی کیونکہ اب سورس آف انکم نہیں تھا، تو میری شادی ہو گئی۔ تو ہم نے کہا آپ کے خامند ہوں گے تو وہ آپ کو ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے کہا پھر والدہ کے گھر آپ چلے گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، والدہ بھی نہیں رہی، اور میری ایک بچی بھی ہے۔ تو یہ محمود الحسن راجہ وہاں بیٹھے ہوئے سن رہے۔ تو ہم نے کہا پھر آپ کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا میں ہاسٹل میں رہتی ہوں اور میں یہ گاؤنز بناتی ہوں، بچیوں کے ڈریسز بناتی ہوں، تو میں گزارا کرتی ہوں۔ I could see the tears in the eyes of محمود الحسن راجہ، اور وہ سارا ہی پہلا نہیں رو رہا تھا۔ مجھے کہنے لگے شاہ صاحب یہ تو HEC کہہ رہا ہے یتیم بچوں کو دیں، تو یہ جو غریب ہیں بیچارے، اور بھی اس طرح کے کیسز انہوں نے سنے، تو ان کا کیسے آپ 30 اسکالرشپ میں آپ یہ کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی پیسے اتنے ہم کیا کریں، یونیورسٹی کے پاس تو فنڈز نہیں ہوتے بچوں کو دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا شاہ جی آج ہی میرے طرف سے آپ 10 یا 20 بچوں کو، جتنے بھی آپ کہتے ہیں، یہی پینل بیٹھے گا، یہ نہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دوں گا، یہی پینل بیٹھے گا، انہی کے ذریعے سلیکشن ہوگی، اور یہ 20 بچوں کو اسکالرشپ جو ہے یہ محمود الحسن راجہ کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے۔ اور وہ روتے ہوئے انہوں نے آنکھوں سے یہ کہا، اور پھر اس کے بعد انشور کیا کہ ہر سال وہ 10 یا 20، 15-20 بچوں کو وہ اسکالرشپ وہ دیتے تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آنسو تھے ان کی آنکھوں میں یہیں تک محدود نہیں ہے، وہ ایک ویژنری آدمی تھا۔ سچی بات مجھے کرنی چاہیے، ٹو بی آنیسٹ، کہ ہماری اس دھرتی میں انٹلیکچوئلس پروڈیوس نہیں ہو رہے، وہ ماحول نہیں ہم بنا سکے جس سے انٹلیکچوئلس پروڈیوس۔ ڈاکٹر محمود الحسن راجہ ایک انٹلیکچوئل شخصیت تھی۔ ان کو کسی نے کہا کہ وائس چانسلر صاحب نے ذکر کیا کہ ہم ایک بزنس انکیوبیشن سینٹر بنانا چاہتے ہیں جس میں کچھ کمپنیاں آ کے بیٹھیں اور وہ لوگوں کو روزگار کے حوالے سے کچھ، 1 منٹ میں پلیز آپ کا لوں گا یہ، تو روزگار جو ہے وہ دینے کے لیے ایک بزنس انکیوبیشن سینٹر کی ضرورت ہے، اور اس کی لاگت ہے 50 سے 60 لاکھ روپیہ۔ محمود الحسن راجہ صاحب آئے، سردار شاہد صاحب یہاں، پروفیسر شاہد صاحب یہاں موجود ہیں، عامر بھائی صاحب یہاں موجود ہیں، یہ گواہ ہیں اس بات کے۔ انہوں نے کہا یہ 60 لاکھ روپیہ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ بنا لیں۔ وی سی صاحب نے کہا نہیں میں نہیں بناؤں گا، بنائیں گے بھی آپ، کیونکہ ہمارے اوپر پھر بلیم لگتا ہے کہ کرپشن ہو گئی ہے۔ محمود الحسن راجہ نے کہا بناؤں گا بھی، اور 60 لاکھ کی عمارت آج بھی جامعہ کوٹلی میں ان کا تحفہ وہاں پہ بزنس انکیوبیشن سینٹر کی ضرورت میں موجود ہے۔
یہیں تک نہیں، وہ تشریف لاتے ہیں یونیورسٹی میں، مسلسل ایک گاڑی کھڑی کرتے. آپ امیجن کریں ایک بندہ اس دور کا ڈاکٹر بنا تھا جب ڈاکٹر بننا ناممکن ہوتا تھا. اس دور کا آدمی جو سیکرٹری ریٹائر ہوا ہے، بیوروکریسی کے اعلیٰ عہدوں پہ رہا ہے، اس کے بعد وہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے اور ایک پڑھا لکھا انسان ہے. وہ اپنی گاڑی کھڑی کرتا، مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے کہ میں کوالٹی اور اس کے اندر سہولیات پہ زیرو ٹالرنس ہے، میں اس کو ایک بہت کوالٹی کی بلڈنگ بھی بنا کے دوں گا، آپ کو دفاتر بھی آپ کو بنا کے دوں گا. اور کئی دفعہ راستے میں میں نے کہا سر آپ یہاں کھڑے اچھے لگتے ہیں، آپ میرے دفتر چلے چلے، کہ نہیں مجھے یہیں کھڑا ہونا ہے کیونکہ اس کو میں نے پائے تکمیل تک بہت جلدی پہنچا. شاید ان کے پاس وقت کم تھا اور خدا کو منظور ہوا کہ وہ بلڈنگ بن گئی. تو میں نے ویسے ہی ان سے عرض کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوٹلی میں ہمارے پاس ٹورزم کو امپروو کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہمارے کلچر کے فروغ کے لیے ہمیں ایک میوزیم کی ضرورت ہے. اور میوزیم ایسا ہو جس میں ہم اپنی کلچرل چیزیں رکھیں، پرانی ہسٹورک چیزیں رکھیں، وہ ختم ہو رہی ہیں، ڈپلیٹ ہو رہی ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بات، میں شاید عارف کو نہ سمجھا سکوں. تو ایک میوزیم بن جائے جس میں ہم چھوٹا موٹا کوئی ٹکٹ رکھ لیں، بچے بھی مستفید ہوں، کوٹلی کے لوگ بھی اپنے کلچر کے ساتھ جڑیں، اپنی تاریخ کے ساتھ جڑیں، اور یہ چیزیں ہمارے سے ختم ہو جائیں گی. وہ کہنے کہ میں سمجھ گیا آپ کی بات، شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کتنے پیسے چاہیے. تو میں نے کہا میں ابھی پیسوں کا آپ کو حساب نہیں بتا سکتا کہ کتنی بلڈنگ چاہیے. کہتے ہیں میں آپ میرے پاس دوبارہ آئیں، میں ضرور اس میوزیم کی بلڈنگ کو بھی یونیورسٹی کے اندر بناؤں گا اور یہ کوٹلی کو یہ اثاثہ بھی میں دے کر جاؤں گا. سو ہم نے سچی بات کی ہے کہ ڈاکٹر محمود الحسن راجہ اس کوٹلی کی اہد ساز شخصیت تھیں. وہ ایک علمی شخصیت تھیں. جب انہوں نے کشمیر پہ بات کرنا شروع کیا ایک دن یونیورسٹی میں، اور ایک انہوں نے آزاد کشمیر کے ترانے سے چیز اٹھائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ذرا غور کریں کہ پہلے اس ترانے کے اندر تھا تم بھی اٹھو اہل وادی، اس کے بعد یہ چینج ہوا کہ جاگ اٹھی ہے ساری وادی. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے ذرا دیکھیں کہ تم بھی اٹھو اہل وادی کیوں کہا گیا. تو وہاں سے ان کی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی تھی، جو ان کی طلب تھی، اور پالیٹکس میں بھی وہ آئے. ایک روز میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ نے اتنے عرصہ سروس کی ہے، آپ اتنے انٹلیکچوئل آدمی ہیں، آپ سوشل سروس بھی دے رہے ہیں، آپ پالیٹکس کے اس میدان کار اظہار میں کیسے آ گئے؟ یہ تو کمال کی کہانی ہے. جیسے ہمارے محترم بھائی نے فرمایا، اکرم سہیل صاحب، یہ تو برادریوں کا قصہ سارا، وہ لڑائیاں ہیں، آپ کی دل میں آ گئی. انہوں نے کہا شاہ صاحب جب تک آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں آتی آپ سوسائٹی کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. میں اس میدان کار اظہار میں بہت سوچ سمجھ کر آیا ہوں اور انشاءاللہ میں لڑتا رہوں گا آخر دم تک میری زندگی کی جب تک سانس باقی ہے کہ میں اس سسٹم کو تبدیل کروں اور میں یہاں پہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھ سکوں. میں انہیں الفاظ پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی بیت چکا ہے. میں یونیورسٹی کی طرف سے، یونیورسٹی کے اساتذہ کی طرف سے، ان یتیم اور غریب بچوں کی طرف سے، ان یتیم اور غریب بچوں کا سہارا بننے کی وجہ سے جو ڈاکٹر محمود الحسن راجہ جو جنتی انسان ہو ہی نہیں سکتا اس یتیم بچی کی دعا نہ لگی ہوئی، اور ہم سب کی دعائیں ان کو نہ لگی ہوئی. اور